بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ایم ڈاکٹر شاہد محمود، اور آج کی یہ ویڈیو کرونا کے حوالے سے ہے، اور ایک بہت بڑی خوشخبری اور ایک بہت بڑی امید کی کرن۔ جبکہ دنیا اس وقت پریشان تھی اور بے بسی کا شکار تھی، بڑی بڑی قوتیں جن کو سپر پاورز کہا جاتا ہے وہ گھٹنے ٹیک چکی تھی کہ اب ہم کیا کریں۔ اس ایسے وقت میں ایک ایسی ریسرچ سامنے آ گئی ہے جس میں کہ کرونا وائرس پر 100% قابو پا لیا گیا ہے تو یہ لیبارٹری کے اندر پایا گیا ہے، لیکن ایک ایسی ریسرچ آ گئی ہے جو کہ بہت امید افزا ہے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری ایک گزارش ہے کہ آئی ایم ڈاکٹر شاہد محمود، اور ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل ڈاکٹر شاہد محمود سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک اور شیئر کریں۔ تو ایک میڈیسن ہے آئیورمیکٹن۔ یہ میڈیسن جو ہے اس کے ٹرائلز ہوئے ہیں، اور یہ میڈیسن ایک اینتھلمنٹکس کے گروپ سے اس کا تعلق ہے، جس کو ہم اینٹی پیراسٹک بھی کہتے ہیں۔ یعنی یہ خارش کے جو جراثیم ہیں آج کل پاکستان میں اس کے لیے استعمال ہو رہی، جسے سکیبیز کہتے ہیں۔ سکیبیز عام طور پہ یہ مدرسوں کے اندر، اسکولوں کے اندر، جہاں لوگ کٹھے فیملیز کے اندر رہتے ہیں، ان کو خارش ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے آئیورمیکٹین، یہ عام اویلیبل ایک دوائی ہے، وہ پاکستان میں استعمال ہو رہی ہے۔ دوسرا ہمارے یہاں جو اس کا استعمال ہوتا ہے وہ ہے سر کے اندر جوئیں پڑ جاتی ہیں، لیکھیں پڑ جاتی ہیں، جوئیں، اس کے لیے بڑی مؤثر دوا ہے۔ پھر یہ جانوروں کے اندر، یہ ان کے جو کیڑے ہیں، پیٹ کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں، چھوٹے کیڑے ہیں، بڑے کیڑے ہیں، ان کے لیے یہ سیرپس جو ہے وہ 5 لیٹر کے لیکوڈ کے اندر دستیاب ہیں، انجیکٹیبل بھی دستیاب ہیں، پاکستان کے اندر بھی ہیں، اور بڑی سستی دوائی ہے۔ 30 روپے کی، صرف 35 روپے کی ایک گولی ہے، اور 30 کلو کے لیے ایک گولی ہے۔ اگر کسی بچے کو دینی ہے، اس کا وزن 30 کلو ہے، تو اس کو ایک گولی صرف 30 روپے کی، اور اگر بڑا ہے 60 کلو اس کا وزن ہے تو اس کو 2 گولیاں 60-70 روپے کی۔ تو یہ ٹریٹمنٹ اس کی چل رہی۔ تو سائنٹسٹ نے یہ دیکھا کہ HIV، جس کے اندر امیون سسٹم آدمی کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، انہوں نے اس کے ٹرائلز اس پہ لیے، تو بڑے اچھے ریزلٹس اس میں ملے۔ پھر اس کے بعد ڈینگی وائرس، اس پر اس کے بڑے اچھے ریزلٹس تھے۔ پھر اس کے بعد ایک انسیفلائٹس جو ہے نا، یہ دماغ کے اندر جو سوزش ہو جاتی ہے، اس کے لیے بڑے اچھے ریزلٹس تھے۔ تو یہ مختلف وائرسز کے خلاف اس کے بڑے اچھے ریزلٹس تھے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے سائنٹسٹ نے یہ میونش یونیورسٹی ہے آسٹریلیا کے اندر، انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی کہ کیوں نہ اس کو کرونا اور انفلوئنزا یعنی فلو وائرس جو ہے اس کے لیے بھی اس کے یعنی بڑے اچھے ریزلٹس تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو کرونا وائرس کے اوپر اس کا ٹرائل لیا جائے۔ تو ایک جو لائیو سیل یعنی جسم کے زندہ جو خلیے تھے، ان کو لے کر ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ان کی خوراک جسے ہم میڈیا کہتے ہیں، اس کی خوراک کے اندر وہاں رکھا گیا 24 گھنٹے، 2 حصوں میں اس کو تقسیم کیا۔ ایک کے اندر، اس خلیے کے اندر، اس سیل کے اندر جو لائیو سیل تھا، اس پر کرونا وائرس جو ہے اس کے ساتھ اس کو انفیکٹ کیا گیا، دونوں کو انفیکٹ کیا گیا، اور اس کے بعد دوسرے کو بھی انفیکٹ کر کے اس کے بعد پھر یہ کیا 24 گھنٹے تک ان کو رکھا، اور پھر اس کے بعد ایک جو تھا جو میڈیا، ایک جو حصہ تھا، اس کے اندر آئیورمیکٹن جو تھی، اس کی جو ایک تھراپیوٹک ڈوز جو ہے، جو اس کے لیے چاہیے تھی ڈوز، وہ اس کو دی گئی۔ اور انہوں نے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ 24 گھنٹے کے بعد جو وائرس تھا وہ 90% سے زیادہ مر چکا تھا۔ یعنی نہ تو وہاں پر وہ جو وائرس تھا اس کی وہ مزید بڑھوتری ہوئی، بلکہ بڑھوتری کیا ہوئی، اس کے بعد جو سیل کے اندر جب کرونا وائرس حملہ کرتا ہے تو اس کے بعد جو اس کے یعنی چیزیں نکلتی ہیں وہ بالکل ہی نہیں نکلی، اور جو دوسرا جس کے اندر انہوں نے آئیورمیکٹن کو نہیں دیا، اس کے اندر اس طرح ویسے وہ بڑھ رہا ہے اور اس کو خراب کر رہا ہے سیل کو۔ 48 گھنٹے کے بعد جب دیکھا
تو 99.9% جو تھا وہ کرونا وائرس کے اثرات ختم ہو چکے تھے، اور 72 آورز کے بعد، وہ 72 گھنٹے 3 دن کے بعد تو بالکل خاتمہ ہو چکا تھا. اور سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو طاقت ہے، اس کی جو یعنی پاور ہے اس کی فائٹ کی، وہ 5000 گنا زیادہ ہے، 5000 گنا زیادہ ہے اس کی پاور. اتنی طاقت سے اس نے ان کرونا وائرس کو کل کی. تو یہ ایک بہت پرومائزنگ اور بڑی یعنی ایک امید افزا یہ ایک ایسی ریسرچ سامنے آئی ہے کہ جس نے کہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. جہاں ہر طرف یعنی مایوسی کے بادل چھائے ہوئے تھے، اب امید کی کرن، اور ہر طرف جو نا وہ یہ کہ ہم انشاءاللہ کرونا پر ہم قابو پا لیں گے. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ اس کے ٹرائلز، یہ تو تھا صرف لیبارٹریز کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں ان ویٹرو. اس کے بعد اب انسانوں کے اندر انسانوں کو یہ دوائی دے کر اور پھر اس کے اثرات کی اسٹڈی کرنا اور اس کے ٹرائلز ہونے، یہ اب شروع ہو گئے ہیں اس بارے میں اس آسٹریلیا کے اندر. تو اور انہوں نے اب یہ جو میڈیکل پروفیشنلز ہیں انہوں نے یہ عام عوام سے یہ گزارش کی ہے کہ ابھی تک چونکہ یہ لیبارٹری کے اندر ہی ٹرائلز ہوئے ہیں، وہ کہ یہ بہت ہی پرومائزنگ ہے، یعنی انتہائی یعنی امید افزا ہے. تو انہوں نے اس سے گزارش کی کہ اس کو عام لوگ استعمال نہ کریں. لیکن میرا اس میں ایک ویو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جہاں پر ایک ڈیزیز، ایک یعنی ڈرگ ہے، اس کو ہم خارش کے جراثیموں کو مارنے کے لیے یعنی سکیبیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں، پھر سر کی جوئیں مارنے کے لیے کر رہے ہیں، پھر کیڑے جو پیٹ کے ان کو مارنے کے لیے، اور ہلکے سے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں اس کے. کبھی جلد پہ خارش ہو جاتی ہے، کبھی لوز موشن ہلکے، یا گیسٹرائٹس بدہضمی سی ہو گئی اور بھوک کم ہو گئی. لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ قابل برداشت ہے. ایک ڈیزیز ہے جو کہ یعنی لیتھل ہے اور فیٹل ہے اور انسانوں کو مار رہی ہے، اور ساری دنیا پریشان ہے. ہم صرف اس بات سے ڈر جائیں کہ بھی کہیں ہمیں خارش نہ ہو جائے، اور کہیں ہمارے جناب وہ الرجی نہ ہو جائے، یا ہمیں بدہضمی نہ ہو جائے. تو ٹھیک ہے گو کہ، اور ہمیں بھی ٹرائل لینا چاہیے. یہ ہماری حکومت، اگر آسٹریلیا والے اور دوسرے یورپ والے اور امریکہ والے سوچ رہے ہیں کہ اب اس پہ ہم ٹرائل شروع کر دیں، جب ان ویٹرو یعنی لیبارٹری کے اندر اس کی اتنے زیادہ اچھے رزلٹس آئے ہیں، اب وہ شروع ہو رہے ہیں، تو ہمیں بھی اس کے ٹرائلز پہ شروع کر دینا چاہیے. تو یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. اور انتہائی سستی دوائی، اب دیکھیں کہاں لاکھوں روپے کی دوائیاں اور کروڑوں تک پہنچنے والی دوائیاں. اب دیکھیں ابھی میں میڈیکل سٹور پر گیا ہوں تو یہ ایک ڈبی میں وہاں سے یہ لے کر آیا ہوں، یعنی ایزیلی اویلیبل ہے، اپروچ میں ہے. یعنی آئیور میکٹن 6 ملی گرام کی اور 10 گولیوں کی یہ ایک سٹرپ ہے اس کے اندر، اور تقریباً 30 روپے کی گولی پڑتی ہے. اب دیکھیں کہ یعنی کتنا ایزی ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو بالکل ہی یعنی آسان سے آسان دوائی سے بھی بڑے سے بڑے مرض کو اللہ پاک ختم کروا دیں. تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. امید ہے میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اور اس میں ایک بات میں اور کہنا بھول گیا ہوں کہ یہ کام کیسے کرتی ہے. یعنی یہ اس کا جو موڈ آف ایکشن ہے وہ بھی سائنٹسٹ نے جو نا وہ اس کو بھی ڈسکرائب کیا ہے، اس کو ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ جب وائرس جو ہے نا یہ کرونا وائرس سیل کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کا جو پروسیس ہوتا ہے ریپلیکیشن کا اور جو نیوکلس تک پہنچنے کا، یہ اس کو وہاں بلاک کرتی ہے. نہ وہ نیوکلس جو سیل کے اندر جو مین چیز ہوتی ہے نیوکلس، نہ وہاں وہ پہنچ سکے، اور جو اس کو پروسیس ہوتا ہے ریپلیکیشن کا یعنی بڑھوتری کا، وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ بڑے اچھے ٹرائلز ہیں اور امید آف ٹرائل ہیں، اور بڑے سائنٹیفک پروف کے ساتھ یہ ٹرائلز ہیں. تو اس ویڈیو میں امید ہے انشاءاللہ آپ کو یعنی انفارمیشن مل گئی ہوگی. اور آخر میں میری یہ گزارش ہے کہ آپ اس کو، اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں. اور اگر آپ کے کچھ کویسچنز ہیں، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو کمنٹس میں آ کر مجھ سے اس کا آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، اور اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیں. تھینکس فار واچنگ. خدا حافظ.